السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کامنٹ کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں نمل کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ اب نہ فرصت ہے نہ احساس ہے غم سے اپنے۔ آسمان پہ سیاہی پھیل رہی تھی، وہ اسٹڈی ٹیبل پہ فائلز پھیلائے بیٹھی تھی۔ ہلکی سی آہٹ نے اسے سر اٹھانے پہ مجبور کیا۔ ابا ویل چیئر گھسیٹتے اندر آ رہے تھے، وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ آپ کے بلانے پہ نہ آتی جو آپ خود آ گئے۔ رسان سے شکوہ کر کے وہ ویل چیئر پیچھے سے تھامے سامنے لائی اور پھر خود مقابل صوفے پہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ بڑے ابا منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا اس نے کھانا نہیں پوچھا جو شام میں تم نے واپس آ کر کھایا؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کھا کر آؤں گی، کھانا میٹر نہیں کرتا، گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتے اسے جواب دیا۔ کیا وہ خوش تھا؟ آپ کو دن میں 2 دفعہ تو فون کرتا ہی ہے، پوچھ لیجیے گا۔ پھر دونوں کے بیچ کھڑکی کے باہر پھیلی رات جیسی خاموشی چھا گئی۔ ابا فکر مندی اور تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر بات آپ نے شروع کرنی ہے یا میں نے؟ اور اگر آپ نے کی تو کتنے فکروں کی تمہید باندھیں گے؟ اس نے اطمینان سے پوچھا۔ زمر، شادی کر لو، وہ آزردہ سے بولے۔ آج آپ نے تمہید ہی نہیں باندھی۔ اس نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا۔ کب تک اس ٹوٹے رشتے کا سوگ مناؤ گی میری بچی؟ میری موت آسان کر دو، اب بس کر دو۔ آپ جانتے ہیں میں جذباتی بلیک میلنگ میں نہیں آیا کرتی۔ جب مجھے کرنا ہوگی میں بتا دوں گی۔ ویسے بھی اب میں بوڑھی ہو رہی ہوں، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ 2-4 سال میں واقعی بوڑھی لگنے لگو گی۔ میں اس تکلیف کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا۔ اوکے ابا، صاف بات کرتے ہیں۔ اس نے کشن پرے رکھا، پیر نیچے کیے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، بال کانوں کے پیچھے اور سے اور گہری سانس لی۔ وہ واپس ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کے روپ میں چلی گئی تھی۔ آپ میری شادی کسی بھی XYZ سے کرا دیں، میں کر لوں گی۔ پھر چند دن میں مزید بدل ہو جاؤں گی، زیادہ بیزار اور تلخ۔ وہ مجھ سے توقعات باندھے گا جو میں پوری نہیں کروں گی، میں ایسی ہی رہوں گی۔ وہ شروع میں برداشت کرے گا، کہے گا ماضی بھلا دو، میں کہوں گی شادی جب کی تب بھی اس فیز سے نہیں نکلی، ابھی وقت لگے گا۔ وہ صبر کر لے گا مگر پھر جلد ہی صبر کھو دے گا۔ وہ غصہ کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، نفرت کرے گا، 3 ماہ میں گھر سے نکال دے گا اور میں یہیں آ کر بیٹھی رہوں گی۔ اب بتائیں آپ کے لیے کیا زیادہ تکلیف دہ ہوگا؟ ابا نے اسے دکھ سے دیکھا۔ کیا تم اپنی شادی کو کامیاب بنانے کی کوئی کوشش نہیں کرو گی؟ اس فیز سے نکلی ہی نہیں تو کیسے کروں گی؟ کب نکلو گی اس فیز سے؟ آپ مجھے جانتے ہیں، جب میرے اوپر کچھ طاری ہو جائے تو میرے لیے اس کو جھٹکنا ناممکن ہوتا ہے۔ میں اسی کو اپنی زندگی بنا لیتی ہوں۔ اور جب آخری دفعہ ہم نے یہی بحث کی تھی تو 2 دن تک ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ اس دفعہ کتنے دن کا ارادہ ہے؟ ابا نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر تم کوشش تو کرو گی نا اس فیز سے نکلنے کی؟ میں 4 سال سے کوشش کر رہی ہوں۔ میں بہت ٹراما سے گزری ہوں۔ میرے گردے ضائع ہو گئے، تیار شادی کینسل ہو گئی، وہ حماد مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ بیماری کے عالم میں وہ وقت بہت برا تھا ابا۔ میں آگے بڑھ نہیں سکتی جب تک اس وقت کو بھلا نہ دوں۔ مجھے کچھ ٹائم دیں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے واپس پلٹ گئے۔ زمر دکھ سے ان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی مگر وہ خود بھی بے بس تھی۔ رات کا سیاہ پردہ سارے گناہ، سارے عیب ڈھانپ چکا تھا۔ ایسے میں کاردارس کے اونچے گھر کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ جواہرات باریک ہیل سے تیز تیز چلتی ڈائننگ ہال میں آئی تو قطار میں کھڑے ملازم جیسے اسی کے منتظر تھے۔ فیونا نے آنکھ سے ایک سر جھکائے کھڑی فلپائنی ملازمہ کی طرف اشارہ کیا۔ جواہرات مسکراتی ہوئی اس کے قریب گئی تو اس فلپائنی میری اینجیو نے سر اٹھایا، پھر ندامت سے جھکا لیا۔ کیا تم اس جوہری سے میرا نیکلس لے آئی ہو جس کو تم نے وہ بیچا تھا؟ سرد سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے پوچھا۔
मैरी ने सुर्ख मतोरम आंखें उठाई। यस मैम। और डिब्बा आगे किया, फिर खोला। जवाहिरात ने दो उंगलियों पे वो नेकलेस उठाकर देखा। हीरों का नाजुक नेकलेस वैसा ही था। और तुम्हारी चोरी का इल्म होने पर मैंने तुमसे क्या कहा था? वो उंगलियों से मसलकर नेकलेस को देख रही थी। यही मैम, कि अगर मैं नेकलेस वापस ला दूं तो आप मेरी एजेंसी को नहीं बताएंगी और मैं बाइज्जत तरीके से अपने मुल्क वापस जा सकूंगी, वो डरते डरते बोली। जवाहिरात ने शेरनी जैसी आंखें उठाकर उसे देखा। तो फिर खुश हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी एजेंसी को पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। कल तुम्हें यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और तुम दोबारा ज़िंदगी भर ये नौकरी हासिल नहीं कर सकोगी, क्योंकि मेरे नज़दीक इसकी अहमियत ये थी। कहते हुए जवाहिरात ने नेकलेस उछाल दिया। वो उड़कर एक मसनूई पौधे के गमले में जा गिरा। वो फतारी से बढ़कर किसी चीज़ की अहमियत नहीं होती। मैरी, अब तुम जा सकती हो। उसने तमकनत से फियोना को इशारा किया, जो शॉक्ड और सदमे से चूर मैरी को वहां से ले जाने लगी। किसी मुलाजिम में हिम्मत नहीं थी कि एक गमले में गिरे नेकलेस को देख भी लेता। जवाहिरात इसी तरह चलती हुई हॉल क्रॉस करके लाउंज में आई और चेहरे पे मासूम माजरत ख्वाहाना मुस्कुराहट सजाए फारिस को मुखातिब किया, जो एक पेंटिंग के सामने खड़ा था। वो अभी अभी आया था। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा फारिस, तुम ठीक तो हो? वो उसकी तरफ पलटा तो जवाहिरात ने उसके कंधों को थाम कर किसी बच्चे की तरह उसे अपने सामने किया। ओह, तुम कितने कमजोर हो गए हो, अपनी रंगत तो देखो। वो जो बेनियाजी से उसे देख रहा था, जरा सा सर झटका। ठीक हूँ। मेरे पोर्शन की चाबी? ऑफ कोर्स, वो मेरे पास है, मैं उसकी सफाई करवाती रही हूँ। मगर तुम देख रहे हो पार्टी करीब है और सारा स्टाफ मसरूफ है। मुझे जैसे ही तुम्हारी आमद का पता चला, मैंने गेस्ट रूम सेट करवा दिया। आंटी, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, उसने जैसे बेजारी को जाहिर ना करते हुए कहा। जवाहिरात मुस्कुराकर उसको बाजू से थामे आगे बढ़ने लगी। वो खामोशी से साथ चलता आया। क्या तुम मुझे सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपनी मेहमानदारी का हक भी नहीं दोगे? तुम जानते हो, तुम्हारी रिहाई के लिए मैंने और हाशिम ने बहुत कोशिश की, मगर मेरी जान, हम क्या करते? ये अदालती निज़ाम बहुत ख़राब है। आई होप तुम हमसे खफा नहीं होगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो राहदारी में आकर रुका। जवाहिरात ने मुस्कुराते हुए फियोना को इशारा किया। उसने फौरन दरवाज़ा खोला। अंदर सजा सजाया कमरा तैयार था। पार्टी के बाद तुम्हारा पोर्शन तैयार करवा दूंगी, अब तुम आराम करो। मुस्कुरा कर कहती वो वहीं खड़ी रही। फारिस खामोशी से अंदर चला गया। वो शायद खुद भी अपने घर से बचना चाहता था। दरवाज़ा बंद कर दिया। जवाहिरात की मुस्कुराहट सिमटी। आंखों में इज़्ज़राब उभरा और कुढ़न। वो पलटी तो बैरूनी दरवाजे से हाशिम अंदर आ रहा था। पीछे एक सूट में मलबूस मुलाजिम ब्रीफकेस उठाए हुए था। जवाहिरात ताजगी से मुस्कुराकर तेजी से उस तक आई। हाशिम ने दरवाज़ा बंद होने से कबल फारिस को देख लिया था, तभी तासुरात बरहम हुए। माँ के करीब आकर दबी दबी सी आवाज़ में गुर्राया, ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे इसे पार्टी में देखना है और तब तक इसे यहाँ रोक कर रखने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। फिर मुस्कुराकर हाशिम का शाना थपका। और मुझे इसके यहाँ होने से कोई डर नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ हाशिम संभाल लेगा। मगर हाशिम को तसल्ली नहीं हुई। वो मुस्कुरा भी ना सका। बाबा, सीढ़ियाँ भागकर उतरती फ्रॉक में मलबूस छोटी सी बच्ची इधर आ रही थी। कोट के बटन खोलता हाशिम बेख्तियार मुड़ा। आंखों में बेपनाह प्यार उमड़ आया। वो झुका और दौड़ती हुई बच्ची को उठा लिया। बाबा की जान, कब आई हो? बारी बारी उसके गाल चूमता वो पूछ रहा था। जवाहिरात ने मुस्कुराकर दोनों को देखा और आगे बढ़ गई। तलखी काम व दहन कब से अज़ाब जां है। रात जरा गहरी हुई तो इस छोटी सी मार्केट की दुकानें बंद होने लगी। अब फकत चंद बत्तियां रोशन थीं। दूर एक दरख्त की ओट में छोटी सी गाड़ी खड़ी थी। डैशबोर्ड पे एक खाकी फूला हुआ लिफाफा रखा था। ड्राइविंग सीट पे बैठे सादी ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी और फिर पीछे देखा। इर्द गिर्द कोई नहीं था।
تبھی اس کا موبائل بجا، اسے سامنے کیا تو نیلی روشنی چہرے پہ پڑنے لگی۔ بلاکڈ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ سعدی نے اٹھا کر احتیاط سے ہیلو کہا، پھر دوسری جانب سے آواز سن کر جیسے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ جی باس، کیسی رہی کانفرنس؟ تم نے ایک بہت اچھی چیز مس کی ہے، اس سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا تمہارے لیے۔ فون میں سے ہلکی سی نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سعدی کا چہرہ تاریکی میں نیم واضح تھا۔ اس نے زخمی سا مسکراتے پھر پیچھے دیکھا۔ کچھ بہت اہم تھا یہاں، خیر کانفرنس کا سنائیں۔ تم جانتے ہو آدھا وقت تو ان کو یہ واضح کرنے میں گزر جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا کوئلہ اینتھراسائٹ نہیں ہے، مگر ہم کہہ بھی نہیں رہے کہ وہ اینتھراسائٹ ہے۔ میں مان رہی ہوں کہ وہ لگنائٹ ہے اور ہمارے علاقے میں صدیوں سے دبے فوسلز اس سے بہتر کوئلے میں تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ویسے بھی، اور اگر وہ روانی سے بولتے ہوئے رکی، پتہ ہے سعدی، آج مجھ سے کسی نے وارث کے کیس کے بارے میں پوچھا، اس کا کیا بنا؟ وارث کو سزا ہو گئی؟ میں نے تو اتنے عرصے سے تم سے پوچھا ہی نہیں۔ آپ اتنی بہادر نہیں ہیں کہ اس کیس کو فالو اپ کریں، سو مجھ پہ چھوڑ دیں۔ مگر جو بھی بنا ہوگا کیس کا میں خود دیکھ لوں گا خالہ۔ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ماموں کو مارنے کے بعد ان کے لیپ ٹاپ اور فائلز کو جس نے بھی چرایا تھا میں وہ آپ کو واپس لا دوں گا۔ بس میں اس بندے کے لیپ ٹاپ تک پہنچ جاؤں ایک دفعہ، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماموں کو کیوں قتل کیا گیا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ ایک الزام نے فارس غازی کی زندگی کے 4 سال لے لیے۔ میں بنا ثبوت کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، ثبوت کے بعد بتاؤں گا۔ اتنے سال ہو گئے سعدی، کیوں پڑے ہو اس کیس کے پیچھے؟ ختم کرو، اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ دو۔ کیسے چھوڑ دوں؟ میرے خاندان کے 2 لوگ مارے گئے، میری پھوپھو کی زندگی برباد ہو گئی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو قتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اور میرے خاندان کے باقی لوگوں کی زندگی قصاص میں ہی ہے۔ میں تو برابر کا بدلہ لوں گا، جس نے یہ کیا ہے وہ جان سے جائے گا بس۔ اچھا مجھے جانا ہے، بائے۔ ایک دم سے اس نے فون بند کیا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر ایک فربہی مائل ادھیڑ عمر شخص اندر بیٹھ رہا تھا۔ سعدی خاموشی اور سنجیدگی سے سامنے دیکھنے لگا۔ اس شخص نے تلخی سے سعدی کو دیکھا۔ میں نے اسے بری کر دیا ہے، اب وہ دو جو تم نے دینا تھا۔ سعدی نے خاموشی سے ڈیش بورڈ سے خاکی لفافہ اٹھا کر انہیں تھمایا۔ جسٹس سکندر نے اندر جھانکا، چہرے پہ مزید کڑواہٹ پھیلی، کان کی لمیں سرخ پڑیں۔ میرے بارے میں اگر یہ گند باہر نکالا تو؟ غم و غصے سے آواز کانپنے لگی۔ سعدی نے گردن موڑ کر ان کو دیکھا۔ اگر آپ مجھے جانتے ہوتے تو اندازہ لگا لیتے کہ میں ایک شخص کی زندگی بچانے کے لیے آپ کے خاندان کے 5 افراد کی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ میں اس حد تک بھی نہ جاتا اگر آپ میری بات سن لیتے۔ میں آیا تھا آپ کے پاس جسٹس صاحب، میں نے آپ کی منت کی تھی کہ فارس غازی بے قصور ہے، مگر آپ نے میری نہیں سنی تھی۔ ہاشم کا پیسہ ہر جگہ بول رہا تھا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ سوری۔ کندھے اچکا کر بے نیازی سے سوری کہا۔ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس اس کی کوئی کاپی ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے میرے پاس کاپی ہو، کیونکہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ فارس غازی کو دوبارہ اس کیس میں پھنسایا جائے۔ آپ اپنے اینڈ پہ خیال رکھیے گا، میں اپنے اینڈ پہ رکھوں گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ تو جیسے رکنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ سر پہ ٹوپی اور گردن کا مفلر درست کیا تاکہ شناخت نہ ہو پائے اور باہر نکل گئے۔ سعدی نے ہلکے سے کندھے اچکائے اور کار اسٹارٹ کر دی۔ کسرے کاردار پہ رات کی تاریکی سیاہ بادلوں کی طرح اتری ہوئی تھی، جو گہرے پراسرار رازوں سے لدے ہوں، ایسے جیسے بس ابھی برسنے کو تیار ہوں، اور نہ برسیں تب بھی ان کی خوفناک گرج دور دور تک سنائی دیتی ہو۔ ایسے میں فارس غازی سبزہ پہ اپنی انیکسی کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ جگہ ہاشم کے کمرے کی عقبی بالکنی سے صاف دکھائی دیتی تھی۔ 2 منزلہ انیکسی جو بالکل خاموش ویران سی کھڑی تھی۔ باہر سے ہر سال پینٹ ہوتی تھی، خوشنما اور نئی سی لگتی تھی، مگر اندر سے بنجر ہو چکی ہوگی وہ جانتا تھا۔ چابی اس کے پاس نہیں تھی، اسے ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ قدم قدم چلتا برآمدے میں آیا۔
داخلی دروازے پہ رکا، مڑ کر ایک نظر خاموش اور اندھیر سبزدار پہ ڈالی۔ کاردارز اس وقت گھر پہ نہ تھے، اور جو تھے وہ سو رہے تھے۔ وہ واپس گھوما اور جھک کر پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ جیب سے ہاتھ باہر نکالا تو اس میں پتلی سی تار تھی۔ اس نے تار لاک کے اندر ڈالی اور اسے مختلف زاویوں پہ گھماتا رہا۔ 1 2 3 4 5 6 کلک، آواز سی آئی اور لاک کھل گیا۔ وہ تار جیب میں ڈال کر اٹھا اور دروازہ کھولا۔ انیکسی اندھیر پڑی تھی۔ فارس اندر آیا۔ اس نے کوئی بتی نہیں جلائی۔ قدم قدم چلتا آگے آتا گیا۔ در و دیوار میلے سے لگتے تھے، ویران اور مکڑی کے جالوں سے پر۔ صوفوں پر چادریں پڑی تھیں۔ فضا میں گرد کی دبیس تہ تھی۔ وہ اندھیرے میں وہیں کھڑا رہا، یوں ہی گردن موڑ کر ویران نظروں سے بیرونی برآمدے کو دیکھنے لگا، جو کھلے دروازے کے باعث نظر آ رہا تھا۔ فارس غازی، آپ کو دوہرے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہیں اسی برآمدے میں کھڑے انہوں نے اسے ہتھکڑی لگائی تھی۔ اس نے گردن موڑی۔ یہیں اسی گھر میں وہ ہنس مکھ سی لڑکی بھاگتی نظر آتی تھی، زرتاشا۔ اور یہیں اس گھر میں وہ اس رات ٹہلتا رہا تھا، بے چینی میں، کرب سے، جب فارس غازی کو مارا گیا تھا۔ تب ادھر، اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، ادھر قصر میں ایک تقریب جاری تھی۔ روشنیاں، کمکمے رات کو منور کیے ہوئے تھے۔ وہ تکلیف دہ یادیں تھیں۔ فارس نے سر جھٹکا، جیسے بہت کچھ ذہن سے بھی جھٹکا ہو، اور پھر تیزی سے باہر نکل آیا۔ دروازہ زور سے بند کیا۔ لاک کلک ہو کر خود بخود مقفل ہو گیا۔ وہ اب لمبے لمبے ڈگ بھرتا دور جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ نشتر چبھے ہوئے تھے رگ و جاں کے آس پاس۔ صبح جب سورج کی روشنی بادلوں کے کناروں کو سرخ اور جامنی رنگ میں دہکا رہی تھی تو شہر کے کاروباری علاقے میں اس نے سیاہ پینٹ پہ بٹنوں والی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال بہت چھوٹے کٹوا لیے تھے، فوجیوں کی طرح، گویا اس طرح پھیرنے کے 2 4 دن بعد کے انچ بھر بال ہوں۔ 2 ہفتے قبل رہا ہونے والے فارس سے وہ بہتر لگ رہا تھا۔ دھات کا ڈیٹیکٹر داخلے کے سامنے کھڑا تھا۔ لوگ اس میں سے گزر کر اندر جا رہے تھے۔ وہ سائڈ سے نکل کر چلا گیا تو گارڈز چونکے۔ کسی نے اسے آواز دی۔ فارس انہیں بغیر ریسیپشن پہ لمحے بھر کر رکا۔ ہاشم کاردار کو آفس؟ ابرو اٹھا کر اکھڑے انداز میں پوچھا۔ 5ویں فلور پہ، مگر آپ؟ ریسیپشنسٹ کا فکرہ ادھورا رہ گیا، وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ گارڈز بے اختیار پیچھے آئے۔ لفٹ میں داخل ہو کر اس نے ان کے آنے سے پہلے بٹن دبا کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ گارڈ گھبرا کر وائرلیس پہ اطلاع دینے لگا۔ 5ویں فلور پہ جب لفٹ کا دروازہ کھلا تو وائرلیس پکڑے ایک گارڈ اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ فارس نظر انداز کر کے راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ اسے غالباً آفس یاد تھا، فلور ذہن سے نکل گیا تھا۔ ہاشم اندر ہے؟ سیکرٹری سے بس سرسری سا پوچھا۔ وہ جی کہتی حیران سی اٹھی۔ گارڈ دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اسے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سر، مسٹر کاردار مصروف ہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ وہ دروازے کی طرف آیا تو گارڈ سامنے آ گیا۔ سر، آپ یوں اندر نہیں جا سکتے، آپ نے نیچے سیکیورٹی کو۔ میرے منہ نہ لگو۔ تیوری چڑھائے فارس نے ہاتھ سے اس کے کندھے کو پیچھے دھکیلا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ گارڈ حواس باختہ سا پیچھے بھاگا۔ اندر ہاشم اپنی سیٹ پہ ٹیک لگا کر بیٹھا، سامنے موجود 2 افراد سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس اچانک افتاد پہ سر اٹھا کر دیکھا۔ فارس سے گارڈ تک نظروں نے سفر کیا۔ ان کو بھیجو، مجھے بات کرنی ہے۔ فارس نے تیسری کرسی کھینچی اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ ہاشم کے لب بھینچ گئے۔ آنکھوں میں ابھرتی ناگواری کو اس نے ضبط کر لیا۔ سر، میں ان کو منع کر رہا تھا مگر یہ… ہاں ٹھیک ہے، میں نے ہی بلایا ہے۔ تازہ دم ہو کر مسکراتے ہاشم نے ان کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ نکلے تو ہاشم پیچھے ہو کر بیٹھا اور خاموشی سے فارس کو دیکھا۔ کیوں بلایا ہے؟ اس نے ابرو اٹھا کر اکھڑے اکھڑے انداز سے پوچھا۔ ہاشم اٹھا اور دیوار تک گیا۔ وسط دیوار میں ایک پینٹنگ لگی تھی۔ ہاشم نے پینٹنگ کو سلائڈنگ ڈور کی طرح دائیں طرف سلائڈ کیا۔ اندر دیوار میں نصب سیف تھا۔ اس نے کچھ نمبرز ڈائل کر کے سیف کھولا۔ اس کی پشت اب فارس کے سامنے تھی اور وہ پاس ورڈ یا اندر سے سیف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاشم سیف بند کر کے پلٹا اور میز پر پہ کچھ ڈاکیومنٹس اور ایک پلاسٹک بیگ رکھا۔
شفاف بیگ کے اندر زیورات دکھائی دے رہے تھے۔ تمہاری امانت۔ تمہارے گرفتار ہونے کے بعد پولیس بار بار گھر آتی رہی تھی، اس لیے ممی نے پہلے ہی تمہاری تمام قیمتی اشیاء وہاں سے نکال لی تھی، چیک کر لو۔ واپس بیٹھتے ہوئے اس نے دوستانہ مگر محتاط انداز میں کہا۔ فارس نے بس ایک نظر ان سب کو دیکھا اور پھر ابرو تان کر ہاشم کو۔ ٹھیک، اور کچھ؟ تمہارے رہائی کے لیے میں نے بہت کوشش کی تھی، جسٹس سکندر کو بہت فیورز دیے ہیں، اور اب جب کہ میں اس سے مایوس ہو چکا تھا، اس نے تمہیں رہا کر ہی دیا۔ بہرحال تم اب باہر ہو، نئی زندگی شروع کرنے، تمہید کاٹو اور مطلب کی بات پہ آؤ۔ فارس نے اس کی بات بیزاری سے کاٹی۔ ہاشم نے گہری سانس باہر کو خارج کی اور ذرا سے شانے اچکائے۔ تمہیں جاب چاہیے ہوگی اور میرے پاس تمہارے لیے ایک اچھی پوسٹ ہے۔ نہیں چاہیے، اور کچھ؟ وہ کھڑا ہوا اور اپنی چیزیں اکٹھی کی۔ ہاشم نے سر اٹھا کر تعصب سے اسے دیکھا۔ ہم کزنز ہیں یار، تمہاری پرابلم میری بھی پرابلم ہے، مگر میری بیوی تمہاری بیوی نہیں تھی۔ فارس کی آواز بلند ہوئی، آنکھوں میں غصہ اترا، کان کی لویں سرخ پڑی۔ تمہیں لگتا ہے میں بھول گیا ہوں کس طرح تم اس کو میرے خلاف اکسایا کرتے تھے؟ او خدا! ہاشم نے جھکے ہوئے انداز میں سر جھٹکا۔ تم اپنی اس غلط فہمی کو دور کیوں نہیں کر لیتے ایک دفعہ؟ وہ میری بہن کی طرح تھی۔ اس بات پہ تم مجھ سے کوئی مقدس صحیفہ اٹھوانا چاہتے ہو تو اٹھوا لو، میں ایک ایماندار آدمی ہوں۔ فارس شک و شبہ سے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے اس رویے کے باوجود میں نے تم پہ شک نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ تم نے وہ قتل کیے ہوں گے۔ مجھے تمہاری بے گناہی پہ یقین تھا، مگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے۔ وہ ہرٹ نظر آ رہا تھا۔ فارس کے تاثرات دھیمے پڑے، مگر وہ اسے اسی طرح دیکھتا رہا۔ ہاشم اب اٹھا، دونوں کے درمیان میز حائل تھی۔ اور مجھے تمہاری فکر ہے، کیا کرنا چاہو گے اب؟ جس کے خاندان کے 2 فرد مار دیے گئے ہوں، اسے کیا کرنا چاہیے سوائے ہر ذمہ دار شخص کا گریبان پکڑنے کے؟ کمرے میں جیسے کاربن مونو آکسائڈ بھر گئی تھی۔ ہاشم کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے بے اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھ سے اچھا وکیل تمہیں نہیں ملے گا جو اس کیس کو دوبارہ سے زندہ کر کے اصل قاتلوں کو سامنے لائے۔ اس لیے جاب نہیں کرنی یہاں مت کرو، مگر جب اور جیسے تمہیں کچھ معلوم ہو تم سب سے پہلے مجھے آ کر بتاؤ گے، رائٹ؟ ہاشم نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ فارس اکھڑا اکھڑا سا دیکھتا رہا، پھر متذبذب سا ہاتھ ملا لیا۔ ہاشم مسکرا دیا۔ فارس باہر نکلا تو جواہرات چوکھٹ پہ دکھائی دی۔ اس کے چہرے پہ اضطراب تھا۔ تیزی سے ہاشم تک آتے اس نے پوچھا، یہ کیوں آیا تھا؟ ساتھ ہی دروازہ بند کیا۔ جب بھی اس کو آزاد دیکھتی ہوں تو مجھے تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑی نظر آتی ہے۔ ہاشم نے اس کی فکر و پریشانی کو صاف نظر انداز کیا۔ میں نے بلایا تھا، جاب آفر کی مگر نہیں مانا۔ جاب کیوں؟ اچھا، تاکہ وہ مصروف رہ کر کسی بھی انتقامی کارروائی سے باز رہے۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا۔ جواہرات نے ٹھنڈی سانس اندر اتاری۔ اسے تم پہ شک تو نہیں ہے نا؟ اس کے خدشات بڑھتے جا رہے تھے۔ اگر ہوتا تو اس طرح آرام سے نہ چلا جاتا۔ وہ ہاتھوں سے بات کرنے کا عادی ہے، اور اداکار تو وہ بالکل نہیں ہے۔ اس کا فون پھر بجا تو اس نے جھنجھلا کر کال ریسیو کی۔ جی جی سر، میں آپ کے آفس پہنچ گیا ہوں، بس لفٹ میں ہوں، آ رہا ہوں۔ بہت صورت سے جھوٹ بول کر کال کاٹی، پھر بریف کیس میں ضروری چیزیں ڈالنے لگا۔ کام سے جا رہا ہوں، شام کو ملتے ہیں۔ جواہرات بدقت مسکرائی۔ وہ اس نفاست اور خوبصورتی سے آراستہ بنگلے کا اسٹڈی روم تھا، جہاں وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کام کر رہی تھی۔ بال جوڑے میں بندھے تھے اور سبز آنکھیں سکیڑے، لبوں سے بال پین کا کنارہ دبائے وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی، پھر سر جھکا کر فائل پہ کچھ لکھنے لگی۔ دفعتاً اس نے کھڑکی پہ نگاہ دوڑائی تو رک گئی۔ 2 جڑواں بچیاں اپنے ہم عمر 3 بچوں کے ہمراہ باہر جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ سارا پین چھوڑ کر بے اختیار باہر لپکی۔ لاؤنج میں زرینہ بیگم بیٹھی سلائیوں پہ کچھ بن رہی تھی، گاہے بگاہے چلتے ٹی وی پہ بھی نظر ڈال لیتی۔ سارا، یہ ترک ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہم کچھ بے حیا نہیں ہوتے جا رہے؟
انہوں نے تائید چاہی مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ امی، آپ نے بچیوں کو پھر پارک بھیج دیا، میں نے منع کیا تھا نا۔ بھاویں سکیڑے وہ بے بسی سے کہتی ان کے سر پہ کھڑی تھی۔ زرینہ بیگم نے خفگی سے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ بس کرو بی بی، تم تو ایسے پریشان ہو رہی ہو جیسے اکیلا بھیج دیا ہو۔ آس پاس کے بچے بھی تھے اور کرنل خورشید کی ملازمہ بھی۔ ابھی گھنٹے بھر میں آ جائیں گی۔ آپ بھی نہ کمال کرتی ہیں، وہ ناراضی سے کہتی ان کے ساتھ بیٹھی، مگر نشست کے بالکل کنارے پہ۔ پتہ ہے نا امی حالات کتنے خراب ہیں، پھر بھی ان کو باہر بھیج دیتی ہیں۔ اچھا، تمہاری بیٹیاں ہیں تو میری نواسیاں بھی ہیں، دشمن نہیں ہوں میں ان کی۔ گھر میں قید کر کے رکھوں تو بزدل اور ڈری سہمی سی بن جائیں گی، بالکل تمہاری طرح۔ انہوں نے اسے ذرا خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی سلائی جاری رکھی۔ میں نہیں ہوں بزدل، وہ سعدی بھی ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے۔ وہ خفا بھی تھی اور پریشان بھی۔ وارث کی موت بھول گئی آپ کو؟ کیسے ان کو مار دیا گیا تھا؟ جب کسی خاندان میں کوئی قتل ہو جائے تو خاندان والے پہلے جیسے نہیں رہتے، رہ ہی نہیں سکتے۔ سچ؟ تم نے بتایا ہی نہیں فارس کے رہا ہونے کا؟ مجھے عزیز بھائی کی بیوی نے بتایا۔ وہ سلائی روک کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی، اس کی ساری باتیں نظر انداز کر دی۔ سارا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ فارس؟ وہ تو رہا نہیں ہوا، وہ کیا مطلب؟ تمہیں نہیں پتا؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ جب تم لندن میں تھی تبھی تو رہا ہوا تھا۔ سعدی کو بھی پتہ نہیں ہوگا پھر تو، ورنہ وہ ذکر تو کرتا۔ وہ حیران سی بیٹھی تھی۔ لو، وہی تو اسے لینے گیا تھا، اسے کب کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچانک سے وہ الجھ گئی، اور سعدی نے بھی نہیں بتایا۔ پھر چونک کر ماں کو دیکھا۔ اور کیا بتایا آنٹی نے؟ یہی کہ اپنے ماموں کے گھر رہ رہا ہے، جواہرات کے پاس۔ اپنا گھر نہیں کھولا اور ندرت کے پاس بھی نہیں رہ رہا۔ مگر اچھا ہی ہوا، مجھے تو کبھی بھی وہ قصوروار نہیں لگا تھا۔ شکر کہ بچے کی جان بچ گئی۔ انہوں نے پھر سے سلائیاں اٹھا لی۔ سعدی بھی یہی کہتا تھا فارس ایسا کبھی نہیں کر سکتا، مگر ایک ہفتہ ہو گیا اور مجھے پتا ہی نہیں۔ وہ اچنبھے میں تھی، پھر بے اختیار گھڑی دیکھی اور فون کی طرف بڑھی۔ کس کو کرنے لگی ہو؟ کرنل خورشید کی میڈ کا نمبر ہے میرے پاس، اس کو کہتی ہوں کہ انہیں جلدی گھر لائے۔ پورے 15 منٹ ہو گئے ہیں۔ فکر مندی سے کہتی وہ کارڈ لیس اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ زرینہ بیگم ماتھا چھو کر بڑبڑائی، سارا کا کوئی علاج نہیں تھا۔ رات جب ان کے بنگلے پہ اتر آئی تو دیواروں نے دیکھا۔ سارا اپنے بیڈ میں لحاف تانے لیٹی تھی اور اس کے دائیں بائیں 2 ننھی پیاری سی بچیاں لیٹی تھیں۔ ایک چت ہو کر چھت کو تکے جا رہی تھی، دوسری ماں کے کانوں پہ پھسلتی لٹوں پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ امل، نور، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ سارا نے چھت کو دیکھتے ہوئے گمسم سے انداز میں بات کا آغاز کیا۔ کیا ہوا ماما؟ آپ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو مگر آپ کے بابا کے ایک بھائی تھے۔ رکی ہیں، گہری سانس لی۔ کچھ وجہ تھی وہ یہاں سے چلے گئے تھے، مطلب کہ ان کو جیل ہو گئی تھی اس لیے۔ مگر فارس چاچو تو رہا ہو گئے ہیں نا؟ امل ایک دم بولی۔ سارا دنگ رہ گئی۔ تمہیں وہ یاد ہیں؟ جی ماما۔ امل نے الٹا اسے حیران ہو کر دیکھا۔ میں نے خود سنا ہے، نانی بتا رہی تھی فون پہ کسی کو کہ وہ اب باہر آ گئے ہیں۔ تو اب ہم ان سے ملنے کب جائیں گے؟ نہیں امل، ان کے لہجے میں سختی آ گئی۔ ہم نے ان سے دور رہنا ہے، ان کے ساتھ مسئلے ہیں بہت، ان کے پیچھے برے لوگ لگے ہیں۔ سو ہم ان کے قریب جائیں گے تو وہ برے لوگ ہمارے پیچھے بھی لگ جائیں گے، اس لیے اب ہم ان سے زیادہ قریب نہیں ہوں گے۔ نور نے سر ہلا دیا۔ وہ ماں کے بالوں سے مسلسل کھیل رہی تھی، مگر امل نے اتنی ہی سمجھداری سے پوچھا۔ اوکے ماما، لیکن ہم ان سے ملنے کب جائیں گے؟ سارا اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ میں نے کہا نا، ہم ان سے ملنے نہیں جائیں گے۔ بے شک وہ بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے ساتھ رہنے سے ہمیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے اب میں تم دونوں کے منہ سے ان کا ذکر نہ سنوں، اوکے؟ درشتی سے کہہ کر وہ اب ذرا فکر مند سی اب لیمپ بجھا رہی تھی۔ نور نے بتی بجھتے ہی فوراً سے آنکھیں بند کر لی، مگر امل کی آنکھیں پوری کھلی تھیں۔
سینٹورس مال میں رنگوں اور روشنیوں کا سیلاب جگمگا رہا تھا۔ تیسرے فلور کے ایک بوتیک کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ وسط میں مخملی صوفے بچھے تھے، کپڑوں کے ریکس کونوں میں تھے۔ وہیں ایک کداور آئینے کے سامنے شہرین کھڑی تنقیدی نگاہوں سے اپنا پہنا ہوا گولڈن گاؤن دیکھ رہی تھی، جس کی ایک آستین نہیں تھی اور دوسری کلائی تک آتی تھی۔ اس نے دائیں اور بائیں دونوں طرف سے ترچھی ہو کر عکس دیکھا، سنہرے بوب کٹ بالوں کو 2 انگلیوں سے پیچھے کیا اور بیزاری سے منہ بنایا۔ فال اتنی اچھی نہیں ہے جتنی میں نے کہی تھی۔ قریب کھڑی لڑکی اسے جلدی جلدی وضاحت دینے لگی، جسے اس نے گویا سنا ہی نہیں۔ وہ خود کو ہر زاویے سے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے عکس میں پیچھے صوفے پہ بیٹھی سونیا اور ساتھ مستعد ملازمہ بھی دکھائی دے رہی تھی۔ سونیا بور سی ہو کر بار بار پاؤں قالین سے رگڑ رہی تھی۔ عکس میں دکان کا دروازہ بھی نظر آ رہا تھا اور وہ جو بگڑے موڈ سے مینیجر کو کچھ کہنے لگی تھی، دروازے کو دیکھ کر بالکل ساکت ہو گئی۔ پھر اس نے تھوک نگلا۔ چوکھٹ پہ سادی کھڑا تھا، جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہری نے مڑ کر صوفوں کی سمت دیکھا۔ سمینا، سونیا کو لے کر اوپر فوڈ کورٹ جاؤ، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ پھر مینیجر سے مخاطب ہو کر بولی، میں آپ سے ذرا ٹھہر کر بات کرتی ہوں۔ وہ تو سر ہلا کر چلی گئی، البتہ سمینا نے بچی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پسو پیش کی تھی۔ میم، اوپر کس جگہ؟ سمینا، اس نے تیز نظروں سے گھورا تو وہ فوراً سونیا کی انگلی تھامے باہر نکل گئی۔ شہرین پھر سے آئینے میں دیکھتے ہوئے گاؤن کا فال والا گلا انگلیوں سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے کندھے کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ تو آپ گولڈن پہن رہی ہیں؟ گڈ، میں بلیک پہن رہا ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ مڑے بغیر آئینے میں اس کو دیکھتے ہوئے تیزی سے بولی۔ سعدی نے مصنوعی حیرت سے شانے اچکائے۔ یہ ایک مال ہے اور یہاں لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں۔ مجھے گھر سے فالو کر رہے تھے یا فون سے ٹریس کیا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں مان سکتے کہ ہم اتفاق سے ملے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، سعدی نے جواباً اسبات میں سر ہلایا۔ اوکے، آپ کے فون سے ٹریس کیا ہے۔ شہرین اس کی طرف پلٹی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہمیں اس طرح ایک ساتھ نظر نہیں آنا چاہیے، اسی لیے آپ نے ان کو بھیج دیا۔ وہ ہاشم کو بتا دے گی، اس نے گویا جھڑک دیا۔ اتنی ناقابل اعتبار ملازمہ؟ وہ حیران ہوا۔ وہ نہیں سونیا، میری بیٹی، وہ اپنے باپ کو ہر بات بتاتی ہے، تلخی سے کہہ کر وہ کان میں پہنے سیاہ نگوں والے آویزے اتارنے لگی۔ آپ اتنا ڈرتی ہیں ہاشم بھائی سے؟ سعدی، شہرین نے دبے دبے غصے سے اسے دیکھا۔ میں اس سے نہیں ڈرتی، مگر وہ سونیا کو مجھ سے لے سکتا ہے اگر میں اس کے خلاف گئی، اور یو نو واٹ، تمہارے یہاں آنے کا مطلب ہے کہ تمہیں ہاشم کے خلاف میری مدد چاہیے، اور میں ایسا کچھ بھی کرنے والی۔ جب آپ نے مجھ سے مدد مانگی تھی تو میں نے بھی کیا ایسے ہی منع کیا تھا؟ وہ اب بہت سنجیدہ تھا۔ شہری ایک ثانے کو خاموش رہ گئی۔ وہ اور مسئلہ تھا۔ اس کی آواز دھیمی پڑی۔ سعدی جواب دیے بنا اس کو دیکھتا رہا۔ وہ بھی اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹکا۔ کیا چاہیے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اندرونی جیب سے ٹیبلٹ نکال کر میز پہ رکھے شہرین کے پرس میں ڈال دیا۔ سب اتنی پھرتی سے کیا کہ وہ الجھی سی کھڑی رہ گئی۔ میرا ٹیب آپ کل مجھے پارٹی میں واپس کر دیں گی، اتنا سا کام۔ مگر تم یہ خود بھی تو لے کر جا سکتے ہو پارٹی میں، وہ حیران ہوئی۔ سیکیورٹی پروٹوکول سخت ہے، موبائلز وغیرہ کی اجازت نہیں ہے، مگر آپ تو فیملی ہے نا۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ دوسرا کام کرنے کی حامی بھریں، میں بتا دوں گا۔ اور کیا ہے وہ دوسرا کام؟ اس نے بہت ضبط سے سینے پہ بازو لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ہاشم بھائی کے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ چاہیے ہر صورت میں۔ تم؟ اف، اس کا صبر جواب دینے لگا۔ تم پارٹی میں نہ ہی آؤ سعدی، تم ہم دونوں کو مشکل میں ڈالو گے۔ میں 1 ہفتے سے، جب سے ہاشم بھائی نے بالخصوص میرے لیے کارڈ بھجوایا تھا، اس پارٹی کی تیاری کر رہا ہوں، اور میں آپ پہ اعتبار کر رہا ہوں۔ آپ کو ہاشم بھائی سے اپنے تمام دکھوں اور اذیتوں کا بدلہ لینا ہے نا، تو پھر آپ کو میرے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں۔
آپ مجھے ہاشم بھائی کا پاسورڈ لا کر دیں گی؟ اس نے سنجیدگی اور مضبوطی سے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ شہرین کے تاثرات دھیمے پڑے۔ اس نے تذبذب، امید اور خدشات سے بھری آنکھوں سے سعدی کو دیکھا۔ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہ اداسی سے مسکرایا، ایک زخمی سی مسکراہٹ۔ جو انہوں نے ہم سے چرایا تھا، میں وہ واپس چرانے جا رہا ہوں۔